محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگ اور دوستو حاضرین جمعہ، تمام طرح کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو۔ دوستو اور بزرگوں، یہ اسلامی مہینہ کا آخری سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کا آخری تاریخ ہے، سمجھ لیجیے۔ اس مہینے کے اندر ایک دنیا کے عظیم شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس مہینے کی 18 تاریخ ذی الحجہ کے 18 تاریخ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی مہینہ ہے۔ آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ عشر مبشرہ میں سے ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی انسان کو وہ چیز نصیب نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ کسی پیغمبر کی بیٹی کسی انسان کے نکاح میں دو بیٹی نکاح کے اندر ہو، یہ کہ بات دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص واحد وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں یہ کہ بات دیگر اللہ کے رسول نے کیا۔ ذوالنورین کا لقب ملا۔ میرے دوستو، اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر قریش کا سب سے بڑا دسترخوان لگتا تھا، بہت بڑے سخی تھے، اور اسلام کے بعد مسلمان ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مال نہ دیا ہو۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ گھر کے اندر کچھ ہے، گھر کے اندر کچھ کھانے کی ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ کئی دن سے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے اور کچھ گھر کے اندر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے ہیں، اور میرے دوستو نماز پڑھ کر پھر گھر تشریف لاتے ہیں، اور فرمایا عائشہ اب گھر کے اندر کچھ آیا ہے؟ فرمایا اب بھی گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول پھر مسجد تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد
کچھ دیر کے بعد دروازے کے اندر دستک ہوئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر سے پوچھ دی ہے کہ کون ہے؟ فرمایا عثمان بن عفان ہوں. امی عائشہ دروازہ کھولو. میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کو کھول دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے ہی پوچھتا ہے کہ گھر کا حالات کیسے ہیں، گھر کے اندر کیسے گزر بسر ہو رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا کہ کیا بتاؤں عثمان، کئی دنوں سے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فاقوں پر فاقہ گزار رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو رونے لگے اور فرمایا عائشہ او میرے کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کچھ دیر صبر کیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے جاتے ہیں، بکرے کو ذبح کرتے ہیں، جلدی تیار کرتا ہے. میرے دوستو کھجور کو ایک بوریوں کے اندر ڈالتا ہے اور سامان ڈالتا ہے، نقدی لا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ امی عائشہ جب بھی گھر کے اندر یہ پریشانی آئے ہم کو ضرور بتانا. میرے دوستو یہ مال لے کر تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان بچھا رہی ہے. گھر کے اندر اللہ کے رسول نے جب خوشبو کھانے کی، گوشت کی خوشبو سنی، فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا عثمان نے بھیجا ہے. میرے دوستو اب اللہ کے رسول کئی دنوں سے فاقے ہیں، اب تو چاہیے تھا کہ دسترخوان کے اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں، لیکن پھر اللہ کے رسول مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ اب کیوں مسجد جا رہے ہیں اللہ کے رسول، اب تو گھر کے اندر کھانا آ گیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں بھی کیا کہیں دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر سننے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض روتے روتے عرض کرنے لگے اے اللہ عثمان سے میں راضی ہوں، یا اللہ آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے. میرے دوستو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی جنگ تبوک کا موقع ہے، مسلمان پریشان حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنگ تبوک کے اندر جانا ہے، بہت سے مال کی دولت ہے، جس کے بعد جو مال ہے وہ کیا کہیں پیش کریں. میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول 300 اونٹ سامان کے ساتھ میرا لکھ دیجئے. اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ اب آگے سامنے جو بیٹھا ہے وہ تو کچھ بھی وہ بھی فرمائیے، وہ بھی لکھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے سامنے اللہ کے رسول کے آ جاتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول 300 اونٹ سامان کے ساتھ اور لکھ لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دائیں میں بیٹھنے والے ذرا ادھر والے بھی تو کچھ کیا کہ اللہ کے راستے میں کیا کہیں دے. میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف تشریف لے جاتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول 300 اونٹ سامان کے ساتھ اور لکھ لیجئے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جنگ تبوک کے اندر 900 اونٹ سامان کے ساتھ اور 100 گھوڑا میرے دوستو اللہ کے راستے میں دے دیا اور نقدی میں دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اب رک جاؤ، یہ وہی انسان ہے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا کہ عثمان اب بس کر دے، اب دوسروں کو بھی موقع دو. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیز دوستو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، سخی انسان وہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخی سے دوستی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخی سے دوستی کرتا ہے.
اور کنجوس سے کبھی دوستی کرتا ہی نہیں۔ جب جو سخی ہوتا ہے میرے دوستو، اس سے اللہ قریب ہوتا ہے، جنت اس سے قریب ہے، انسانوں سے قریب ہے، اور جہنم اس سے دور ہے۔ اور جو مال رہنے کے باوجود بھی جو کنجوس ہے، یاد رکھیے گا اللہ سے دوری ہے، اللہ سے وہ انسان دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو مال و دولت دی ہے، آج انسانوں کو اگر مال و دولت دی ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں پیسے نکالنے کے لیے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں یا کہ انگلیوں کے اندر بچھو ڈس رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دیا، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جو اللہ کے راستے میں خرچہ نہ کیا۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مدینے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، لوگ آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، لوگ پریشان ہیں، بھوک سے پریشان ہیں، آسمان سے پانی کا بند بھی نہیں برس رہا ہے، بارش بھی بند ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شام تک صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ انتظام کرے گا۔ میرے دوستو، عصر کے بعد مدینے کے اندر اعلان ہو گیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک شام سے مال آ رہا ہے، مال آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مدینہ کے اندر منڈی کے اندر وہ مال پہنچا نہیں کہ پہلے سے تاجر جمع ہو گئے اور فرمایا عثمان، ہم آپ کا مال لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مال خریدیں گے، پھر مدینے کے اندر اپنے حساب سے بیچیں گے، نفع زیادہ کمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم کتنا دو گے مجھے؟ تاجروں سے پوچھا کہ تم کتنا مجھے نفع کتنا دو گے؟ ایک تاجر نے کہا کہ ایک کے بدلہ میں ایک دوں گا، یعنی ڈبل دوں گا۔ آپ کا اگر 50 روپے کا اگر سامان ہے تو اس کو میں 100 دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، ہم کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ ایک کے بدلے 3 دوں گا، 3 گنا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم کو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک دوسرے تیسرے تاجر نے کہا کہ ایک کا بدلہ 5 دوں گا، ایک کا بدلہ 5 دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، ہم کو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ مدینے کے تاجر پریشان ہو گئے، فرمایا عثمان یہ بڑے بڑے تاجر تو ہم دیتے ہیں، مدینے کے اندر ایسا کون سے تاجر پیدا ہو گیا ہے جو ہم سے زیادہ نفع آپ کو دے رہا ہے؟ فرمایا ہمارے سامان تو آنے دو، ہمارے مال تو آنے دو۔ میرے دوست اور بزرگوں، مدینے کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 اونٹ سامان کے ساتھ تجارت کیا کہ مال لے ہوئے مدینہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سب لوگ لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، قحط سالی تھی کہ کسی طرح مال لے لے، کسی طرح مال لے لے۔ سارے میرے دوست سارے تاجر کی طرف خطاب کر کے فرمانے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ایک کے بدلے ایک دیتے ہو، ایک کے بدلے 3 دے رہے ہو، کوئی ایک کے بدلہ کیا کہے 5 دے رہا ہے۔ لیکن فرمایا میرا اللہ وہ رحیم ذات ہے، میرا اللہ وہ کریم ذات ہے کہ ایک کا بدلہ 10 دیتا ہے۔ اے لوگوں، تمام لوگ مدینے والے گواہ رہو، یہ سارا کے سارا تجارت، یہ سارا کے سارا مال آج میں مدینے والوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ آج بیوہ بھی آ جائیں، یتیم بھی آ جائیں، کیا کہیں جو ضرورت مند ہے وہ آ جائیں۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہمارے اندر اگر اخلاص ہے تو ایک کا بدلہ اللہ 70 گنا دے گا۔ میرے دوستو، اور وہ 100 کے 100 اونٹ کے اندر جو مال تھا وہ مدینے والوں پر تقسیم کر دیا۔
جب مال تقسیم کر کے ان کے خادم آئے، فرمایا کیا سب مال تقسیم کر دیا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اب کیا بچا؟ اب کیا بچا؟ فرمایا یہ 100 کے 100 اونٹ بچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اونٹ بھی ذبح کر کے پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دو، ایک لکیر اور مہار بھی نہیں میرے پاس آنے چاہیے۔ اسے کہتے ہیں سخی میرے دوست۔ مدینہ جب میرے دوست اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، صحابہ بھی کیا کہ آئے مدینہ مکے کے اندر اپنا سارا مال چھوڑ کر صرف جان لے کر مدینہ آئے تھے۔ مدینے کے اندر میٹھا پانی کا کوئی نظام نہیں تھا، ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا، وہ مسلمانوں سے موٹی رقم لے کر پانی دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ میرے صحابہ مسلمان پانی سے پریشان ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو آج وہ کنواں خرید کر مجھے دے گے؟ جنت کے اندر میں اعلیٰ نہر سلسبیل کا کل قیامت کے میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس یہودی کے پاس جاتا ہے اور فرمایا وہ کنواں بیچ دو۔ وہ کنواں کی کیا قیمت ہے؟ یہودی ہوشیار تھا، فرمانے لگے میں کنواں میں نہیں بیچوں گا۔ فرمایا تم بیچو تو مانگو، تمہاری کتنی قیمت ہے؟ وہ یہودی سمجھ گئے کہ انہوں نے اپنے نبی کے زبان سے کچھ انوکھا بات سن کر آیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میرے دوستو جو اس کنواں کی قیمت تھا اس سے کئی گنا زیادہ قیمت مانگا اس یہودی نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس یہودی نے جتنا مال مانگا اتنا سب دے دیا، 1 روپیہ بھی کم نہیں کرایا، اور کاغذ بھی کر لے آیا کہ آج سے کنواں عثمان کا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول کے پاس پھر تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر وہ کوئی کنواں میٹھا کنواں اگر خرید لے لے تو اسے کیا آپ دیں گے؟ اگر وہ خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے پھر جنت کی بشارت دی کہ جو وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کی حوالہ کرے گا، جنت کے اندر اس کو اعلیٰ مقام، اعلیٰ نہر، اعلیٰ چشمے کی وعدہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید لیا۔ فرمایا عثمان تو نے وہ کنواں خرید لیا، اب مسلمانوں پر بہت کیا کہیں آسانی ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ میں کنواں تو میں خریدا ہوں لیکن وہ میری ملکیت میں نہیں ہے بلکہ آپ کی امت کے میں حوالے کرتا ہوں، قیامت تک آنے والے کے حوالہ کرتا ہوں۔ آج بھی مدینے کے اندر میٹھا پانی کا نظام ہوا۔ میرے دوستو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کسی موڑ پر بھی موقع جانے نہیں دیا۔ مدینے کے اندر یہودی بسے ہوئے تھے، جب ہجرت کر کے آئے پورا شہر کیا کہ یہودیوں کے تھا۔ مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، جب صحابہ آ گئے ایمان لانے لگے، اسلام پھیلنے لگا تو مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی اور مدینے کے مسجد نبوی کے ارد گرد جو زمین تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ اور مسلمان مکے سے جو آئے تھے میرے دوست اپنے جان لے کر آئے تھے، سب مال چھوڑ کر آیا تھا۔ یہاں کبھی کھانے کو ملتا تھا تو کھاتے تھے، نہیں کھانے کو ملتا تھا تو صبر کرتے تھے۔ ان کے پاس 1 روپیہ پیسہ تھا کہ کوئی زمین خرید سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج اللہ کے گھر کے لیے زمین خرید کر وقف کر دے؟ جنت کے اندر اعلیٰ محلات کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے دوست یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مسجد نبی کو خرید کر اللہ کے رسول کے حوالے کیا اور مسجد نبی کو چوری کیا۔ یہ مسجد نبی کے اندر جتنے بھی زمین ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی جیب سے پیسہ لگا۔ لیکن میرے دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، تھوڑی سی میں آپ سے ٹائم لیتا ہوں اصل بات کہنے کے لیے۔ اس اتنا مسلمانوں کا ہمدرد کرنے والا، اتنا اپنے ہر ایک چیز کو قربان کر دینے والا، لیکن میرے دوستو جب انسانوں کے اندر خباثت آتی ہے، جب انسانوں کے اندر کینہ کپٹ آتا ہے پھر کچھ نہیں دیکھتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کرنے کے لیے سازش مدینے کے اندر چلنے لگی، اور یہ ایک یہودی آیا اور سب کو
کے اوپر الزامات لگا دیے، ہر ایک چیز پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، لیکن وہ کہنے لگے، وہ یہودی وہ منافق کہنے لگے کہ خلافت ہمارے حوالہ کر دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلافت یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، میری جان ہے، یہ جان تو لے سکتے ہو، لیکن میں خلافت منافقوں کے حوالہ نہیں کروں گا۔ یہی ذوالحجہ کا مہینہ تھا میرے دوستو، مسلمان سارے صحابہ حج کرنے کے لیے گئے تھے اور یہودیوں نے موقع اچھا پایا، مسجد نبوی کے اندر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ لکڑی وہ عصا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر خطبہ دیتے تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لکڑی کو پکڑ کر خطبہ دیتے تھے، ایک جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر کھڑا ہوا، ایک کونے سے ایک منافق اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے بیان کو نہیں سنیں گے، ہم آپ کی جمعہ کو نماز پڑھانے نہیں دیں گے۔ اور میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر مارنے لگا۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، ایسا رہبر، ایسا محسن، اور وہ لکڑی کو میرے دوستو وہ لکڑی کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگا اگر میری جان لے لیتے تو مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوتا جتنا تم نے اس لکڑی کو توڑ دیا۔ اور کبھی اس کونے سے ایک اٹھا، اس کونے سے ایک اٹھا، پہلے کیا کہ منافقوں نے سازش کر لی تھی۔ میرے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کسی طرح جو صحابہ تھے وہ لے جا کر ان کو گھر کے اندر کیا بند کر دیا، جمعہ کی نماز مدینے کے اندر پڑھنے نہیں دیا۔ وہ مدینے کے اندر جس نے زمین دی اس کو پڑھنے نہیں دیا۔ میرے دوست کو ذرا اور کرو۔ اور آج ہم محرم کے مہینہ آتا ہے، ایک شہید کو یاد کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اے میرے دوست امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت مظلومہ انداز میں شہید کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی ماتم نہیں ہے۔ 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ایک محرم الحرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور 10 محرم کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ہم اور آپ میرے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 40 دن تک پانی اور کھانا کچھ پہنچنے نہیں دیا۔ 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور کیسے شہید کیا میرے دوستو، کیسے شہید کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہرا دے رہے ہیں، حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بڑے بڑے صحابہ آئے، فرمایا کہ عثمان آپ اجازت دیں، یہ مٹھی بھر جو منافق ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن کیا جواب دیا؟ نہیں، یہ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس میں میری وجہ سے ایک بوند بھی خون کا نہیں پڑنی چاہیے۔ اے میرے دوستو صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر آج ہمارا بیٹا انتقال ہو جائے، آج ہمارے باپ انتقال ہو جائے، محلے کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، کہتے ہیں لوگ صبر کرو۔ ارے یہ کیا صبر ہے؟ اب تو مجبور ہے، تمہیں تو کرنا ہی پڑے گا۔ اے میرے دوستو صبر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، بادشاہ ہے، اس کی حکومت ہے، اور چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے، 44 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، اور فوج ہے، پولیس ہے، اقتدار ہے۔ صرف اگر کیا کہ اپنی زبان سے حکومت کر دے گے تو سب کو ختم کر دے گے، لیکن فرمایا نہیں میں صبر کروں گا۔ اسے کہتے ہیں سب کچھ رہنے کے باوجود بھی صبر کیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے میرے دوست اور بزرگوں، کیسے ان کو شہید کر دیا؟ 40 دن تک اس کو پانی کھانا، 40 دن تک بھوکا پیاسا۔ آخری دن ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر کیا کہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں ذرا ہمارے قریب آ جاؤ۔ سب آ جاتے ہیں، اپنے بھی آ گئے، مخالف بھی آ گئے، اور فرمانے لوگوں اسلام کے اندر 3 وجوہات سے کسی کو قتل کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جو انسان، ایک وہ جو مسلمان تھا اور پھر مرتد ہو گیا، اسے اسلام کے اندر قتل کر دینا جائز ہے۔ لیکن فرمایا ہے لوگوں میں
کو آخری اپنے نبی جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، قرآن کو اپنی حجت اور قیامت تک کی کتاب مانتا ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور یہ 40 دن تک جو گھر کے اندر تم نے مجھے بند کر دیا اس میں میرے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا، میں مرتد نہیں ہوں، میں اسلام پر ہوں، تم نے کیوں مجھے قتل کرنے چاہتے ہو؟ فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی انسان کوئی مسلمان ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دے گے اسلام کے اندر اس کا قصاص اس کا بدلہ وہی ہے، اور فرمایا کوئی اگر زنا کرے تو اس کا بھی سنسار کر دینے کا حکم ہے، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں زنا کے تو دور کی بات ہے، کسی کو قتل کرنے کے دور کی بات ہے، آج تک میں نے کسی کو گالی نہیں دی، اور زنا کی تو دور کی بات ہے آج تک میں نے کسی کی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہوں، کس لیے تم قتل کرتا؟ سب کہنے لگا کہ یہ سب ٹھیک ہے، مخالف کہنے لگا یہ سب ٹھیک ہے، لیکن خلافت چھوڑ دو۔ پھر وہی جواب دیا سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن خلافت نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ لوگوں کو یاد دلایا ہے لوگوں آج مجھے مسجد نبوی کے اندر اللہ کو تم یاد کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو، وہ یاد کرو جب مسجد نبوی کے توسیع کے لیے زمین میں نے دیا، اے لوگوں جب مسجد مدینہ کے اندر پانی پینے میٹھے پانی کے جب پینے کے لیے لوگ پریشان تھے وہ کنواں خرید کر میں نے دیا، آج مجھے تم وہ ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں دیے۔ اور میرے دوستو پیچھے دیوار سے منافق آتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جس دن آخری جمعے کا دن ہوتا ہے عصر کا وقت ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہترین نہا لیتے ہیں، نیا کپڑے پہن لیتے ہیں، ہمیشہ لنگی باندھتے تھے، اس دن پجامہ باندھا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو الحمد شریف سے شروع کیا، اب آخری پارے کے پہلے پارے کے آخری آیت کے اندر پہنچتا ہے اور ایک دشمن آتا ہے اور سر پر لوہے کی سلاخ مارتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون جب خون نکلا تو سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ حرف پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر پڑا، وہ چمڑے کے قرآن تھا، اور سب سے پہلے خون بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر نہیں پڑا۔ اے میرے دوستو اور پھر ایک دوسرے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر وار کرنے چاہا، ان کا گھر والی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کو بڑھا دیا، ان کے 3 انگلیاں کٹ گئی۔ اے میرے دوستو اور اسی طرح ان کو شہید کر دیا۔ یہ جمعہ کے وقت میں کیا میں آپ کو بتاؤں 3 دن تک میرے دوست اور بزرگوں 3 دن تک اس کے جنازہ کو نہیں اٹھانے دیا۔ اس لیے میرے یہ سب سے کہنے کا میرا وجہ ہو انشاءاللہ اگر زندگی رہی پھر یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اے میرے دوست اور بزرگوں جب انسان کے دل کے اندر کینہ آتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر خباثت آتی ہے پھر وہ کوئی قربانی نہیں دیتا ہے۔ کینہ کپٹ دل کے اندر مت رکھو میرے دوستو، اگر انسان سے بغض رکھو گے، انسانوں سے کینہ رکھو گے، تہجد پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، لیکن کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہی میرے دوستو اور اسی طرح مظلوموں کے بددعا اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جب نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انگلیاں کٹ گئی فرمایا اللہ ہمارے عزت کی ہمارے گھر کی حفاظت کرنا، اور اس کے ہاتھ کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ملک شام کے اندر گیا، ملک شام کے جامع مسجد کے اندر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لوگوں کے وہاں ہجوم ہے، میں جا کر دیکھا تو ایک انسان کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور پاؤں بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا ایسا حال کیا ہے، ایسا حال تمہارا کیسے ہو گیا اور تو کون ہے؟ وہ انسان کہتا ہے کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو موسیٰ اشعری؟ فرمایا کہ نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں۔ میرے دوست وہ کہنے لگا میں وہ بدبخت انسان ہوں جس کے سر کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلاخیں ماری تھی۔ اس وقت عثمان غنی نے جو بددعا دی تھی میرے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، میرے پاؤں بھی ٹوٹ گئے، اب جہنم میں جانے کا صرف انتظار کرتا ہوں، کسی مظلوم کے بددعا نہ لو میرے دوستو۔ ایک
رہو، نیک رہو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت عطا کرنے جو نہیں۔